ٹھیک ہے ناظرین، پاکستان میں آئے روز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا اور اہلیان پاکستان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں اور پاکستان کا پاسپورٹ اور پاکستان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے۔ آج جڑاں میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ جڑاں میں مبینہ طور پر توہین قرآن اور توہین رسالت کے واقعے کے بعد ایک چرچ اور پوری مسیحی بستی کو جلا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق آج 16 اگست کو انہیں اطلاع ملی کہ راجہ ولد سلیم اور راکی ولد سلیم نے قرآن اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پولیس جب ان کے گھروں میں پہنچی تو گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے اور ملزمان فرار ہو چکے تھے۔ پولیس نے 295B اور 295C کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ گزشتہ روز یہ اطلاع ملی مقامی سطح پر سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس میں یہ چیزیں شیئر ہوئیں کہ ملزم راجو اور راکی سلیم کی گلی میں قرآن کے پھٹے ہوئے اوراق اور ایک تحریر ملی۔ قرآن کے اوراق پر سرخ قلم سے نازیبہ جملے درج تھے، جبکہ سفید کاغذ پر درج تحریر میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات درج کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ یہ جو A4 سائز کا کاغذ تھا اس پر ایک تصویر بھی موجود تھی جس پر 2 لوگ ہیں اور تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اس لیے اپنی تصویر شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے جو تصویر ہے یہ راجو کی اور راکی کی ہے۔ اچھا، ان تفصیلات کو جب سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا گیا اور جڑاں کی جو مساجد ہیں ان میں اعلانات کیے گئے، لوگ گروپوں کی صورت میں اپنے گھروں سے نکلے، گلی محلوں سے نکلے، تعلیمی اداروں سے نکلے، مساجد اور مدارس سے نکلے اور ایک مسجد کے قریب آ کے جمع ہوتے گئے، اور وہاں پر ایک سیاسی اور مذہبی جماعت جو ہے وہ اس سارے واقعے کو، جو مقامی جماعت ہے وہ اس واقعے کو لیڈ کر رہی تھی اور اکثریت اس جماعت سے لوگوں سے تعلق رکھنے والی تھی۔ باقی جو مکاتب فکر ہیں اور مسالک کے لوگ ہیں اور عام جو لوگ ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے ایک افسر نے وہاں لوگوں سے کہا کہ آپ پولیس پر اعتماد کریں، ہم نے FIR درج کی ہے، 295B اور C کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اور اس کو ہم عدالت سے ہر صورت میں سزا دلوا کے رہیں گے۔ تو اس پر نیچے مجمع کے جو لوگ ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نہیں، ہم نے خود انہیں سزا دینی ہے، ہم عدالتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اچھا، پھر پولیس کی موجودگی میں جو پولیس کھڑی تھی، لوگ آتے گئے، اعلانات ہوتے گئے، شور شرابہ مچتا گیا، دکانیں بند ہوتی گئیں، سڑکیں بلاک ہونا شروع ہو گئیں اور اشتعال پھیلنا شروع ہوا، گراؤ جلاؤ شروع ہو گیا اور لوگوں نے سڑکوں پر آگ لگانی شروع کر دی، اور پھر جو بفرا ہوا ہجوم ہے، مشتعل ہجوم، وہ چرچ کی جانب بڑھا اور انہوں نے جا کر چرچ پہ پہلے بار کھڑے ہو کر نعرے بازی کی اور لبیک کے نعرے لگائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، یہ والے نعرے لگائے۔ پھر کچھ لوگ چرچ کے عمارت کے اندر داخل ہو گئے، جوتوں سمیت داخل ہوئے اور جوتوں سمیت داخل ہو کر انہوں نے چرچ کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ چرچ کے اندر جو مقدسات مسیحی مذہب کی پڑی ہوئی تھیں انہیں گرایا، جلایا، اور سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں جو انجیل کے نسخے پڑے ہوئے تھے ان کی توہین کی گئی، انہیں گرایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور پھر انہیں جلا بھی دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ چرچ کے اوپر چڑھے اور چرچ پہ چڑھنے کے بعد انہوں نے جو مسیحی مذہب کی مقدس علامت ہے صلیب، اسے توڑ دیا اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی بنی ہیں، اور میں ویڈیوز جان بوجھ کے شیئر نہیں کر رہا، یہ تحریر بھی میرے پاس موجود ہے، اور جو قرآن کے جو اوراق جن پر نعوذ باللہ گستاخانہ جملے مبینہ طور پر موجود ہیں، تو وہ بھی سارے میرے پاس موجود ہیں، لیکن کیونکہ اس سے مزید اشتعال پھیلتا ہے اس لیے میں جان بوجھ کر ان چیزوں کو شیئر نہیں کر رہا۔ اب جب یہ سب چرچ پہ حملہ ہو گیا تو چرچ پہ حملے ہونے کے بعد جو مشتعل ہجوم تھا وہ سارا باہر نکلا، وہ جو گلی تھی اس سے ملحق جو بستی ہے جس میں مسیحی برادری رہتی تھی، اور وہاں پر جا کر لوگوں کے گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے، انہوں نے تالے توڑ کر اندر داخل ہوئے، وہاں پر ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، وہاں پر گھیراؤ جلاؤ کیا اور وہاں پر بھی نعرے بازی جو ہے مسلسل ہوتی رہی۔
خوش قسمتی سے وہاں پر کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، اور جانی نقصان نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ وہاں پر لوگ موجود تھے انہیں کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو وہاں بسنے والی مسیحی آبادی ہے وہ گزشتہ شب ہی وہاں سے نکل گئی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ اشتعال پھیلے گا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہیں، ان کی جو میموری تھی انہیں پتہ تھا کہ یہ واقعات ہونے ہیں، تو اس لیے وہ جیسے تھے اور جہاں تھے اسی بنیاد پر وہ گھروں سے نکلے، اپنے بچوں کو لیا، اپنی فیملیز کو لیا، اپنے بیمار لوگوں کو لیا، اور کہیں اور جہاں ان کا بس چلتا تھا وہاں جا کر منتقل ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو بچنے کی وجوہات ہیں اس کے اندر، کیونکہ ان کو یہ اعلانات کے بعد پتہ چل چکا تھا، ایک افسوسناک بات وہاں پر یہ بھی ہوئی کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام شوکت مسیح ہے اور ان کا تعلق مسیحی برادری سے ہی ہے۔ تو شوکت جو ہیں ان کا آفس بھی وہاں پر ہے اور گھر بھی وہاں پر ہے، تو لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو دو ملزمان ہیں جو توہین میں ملوث ہیں، شوکت نے انہیں پناہ دی ہے، تو شوکت کا آفس اور گھر جو ہے اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تھوڑی بہت توڑ پھوڑ جو مبینہ طور پر بات کی جا رہی ہے وہاں پر بھی ہوئی ہے۔ اس کی میرے پاس تصدیق ہوئی نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو اگلی بات ہوئی ہے کہ شوکت مسیح کو اس کے عہدے سے معطل کر دیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انتظامیہ نے ذرا اشتعال کو کم کرنے کے لیے اور بے لگام جذبات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی کام کیا ہوگا، لیکن بہرحال انہیں ان کے عہدے سے جو ہے وہ معطل کیا گیا۔ تو یہ جو ابھی تک کی ساری صورتحال ہے، یہ جو سارا واقعہ ہے، میں نے آپ کے ساتھ ایز اٹ از رپورٹ کر دیا، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو راکی اور راجو ہیں، انہوں نے کیا واقعتاً توہین قرآن اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے؟ ابھی تک کوئی شخص سامنے نہیں آیا جو یہ کہے کہ ہاں میرے سامنے یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے اوراق ہیں اور جو تحریر ہے یہ اس کے گھر کی گلی سے ملی ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اس کے بعد سارا فتنہ اور فساد جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو گھر کے قریب گلی سے کوئی شخص یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں اس کے سامنے اس نے یہ توہین کی ہے۔ یہ اصل میں جو تصویریں ہیں اس کی بنیاد پر جو ابھی تک کی معلومات ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس نے خود لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے، تو اس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اتنے پاگل ہیں کہ وہ توہین کریں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے دیکھو یہ ہماری تصویریں، آؤ ہمیں مارو، یا پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے اس سے پہلے، یا دیگر جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کریں گے، پہلے توہین کریں گے، توہین کرنے کے بعد اپنی تصویریں لگا دیں گے۔ وہ پاگل ہیں؟ انہیں کیا پاکستان کے قانون کا نہیں پتہ؟ انہیں کیا پاکستان کے معاشرے کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہوگا؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کی گئی، محض الزام لگانا، کل کوئی شخص اٹھے میری تصویر لگا دے اور نیچے کچھ گستاخانہ کلمے لکھے اور یہ کہے کہ میں صبوغ سید ہوں، میں یہ لکھ رہا ہوں، تو کیا آپ لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے؟ آپ کی اپنی عقل کام نہیں کرتی؟ مشال والے واقعے میں سیم اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور فیک آئی ڈی بنا کر اس کے ذمہ چیزیں منسوب کر دی گئیں اور بچے کو مار دیا گیا وہاں پر، اور آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی۔ تو ہم لوگوں کو کیا احتیاط نہیں کرنی؟ کیا ہم نے کبھی اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لانا کہ اصل وجوہات کیا ہیں؟ اب آخر میں جو میں بات کرنے والا ہوں، اگرچہ اس کی تصدیق میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بحیثیت صحافی یہ میری ذمہ داری ہے، پہلے میں لوگوں کی باتوں پہ ٹرسٹ کر لیتا تھا، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں ہمیں پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ جو وجہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو راجو اور راکی ہیں ان کا لین دین کا معاملہ بھی تھا، اور لین دین کا معاملہ وہاں پر ایک مسلم کمیونٹی کے شخص کے ساتھ تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے یہ ساری جو صورتحال ہے، کیونکہ راجو اور راکی جو ہیں وہ پیسے نہیں دے پا رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے یا کوئی ضد کر رہے تھے یا جو بھی گڑبڑ کر رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ جو پیچھے جو کہانی ہے وہ تو اصل میں یہ ہے۔ لیکن پھر جو واقعہ ہے وہ مذہب کی آڑ لی گئی اور پھر یہ سارے جو کہانی ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس واقعے کی تحقیقات کرے، لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اکرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ بات کریں کہ جب تک چیزوں کی تحقیق نہیں ہو جاتی آپ قانون کو کیسے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ اور قانون تو آپ کسی بھی صورت میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ایون کہ آپ کے سامنے بھی توہین ہو جائے۔ تو میں مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے اقوال آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ پکڑ کے اس کو تھانے کے حوالے کریں، قانون اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنائے گا، آپ خود کسی بھی صورت میں
سزا نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے علماء کرام نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، آج میں علماء کرام سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک چرچ پہ حملہ ہوا، ان کی مقدسات پہ حملہ ہوا، انجیل کی توہین اور گستاخی کی گئی۔ قرآن کی گستاخی پر ہمارا اشتعال بنتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم غصے میں آتے ہیں۔ سویڈن میں جو واقعہ ہوا، ہم انتہائی دکھی اور غمزدہ ہیں۔ ہم وہ تصویریں بھی نہیں دیکھ سکے، وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس سے کم نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اور ہمارے تمام علماء کرام کو سامنے آ کر ان واقعات کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرنی ہوگی۔ اگر وہ یہ مذمت نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی آپ کے دوہرے رویے ہیں اور آپ منافقت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام کرنا ہے، تو پھر مسیحوں کے مقدسات پر آج جو حملہ ہوا ہے اس پر بھی ہم سب لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اور جڑاں کی مسلم کمیونٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آئے اور یہ جو چرچ کا جو سلیب گرائی گئی ہے اس کو دوبارہ لگائے، وہاں پہ اندر جو نقصان پہنچایا گیا ہے کمیونٹی سامنے آ کر ساری چیزوں کو پورا کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اقوام عالم کی صف میں ایک اچھے طریقے سے جینا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ باہر کہیں توہین کے واقعات ہوں، آپ اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں اور اس کے خلاف آپ بھی کہیں کہ مغرب کا دوہرا رویہ ہے، آپ کا بھی دوہرا رویہ ہے اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے گا۔ اللہ کرے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیق ہو اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور حکومت اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، معاشرے کو سامنے آنا چاہیے اور آخر یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرے اور ان کی دل جوئی کرے، ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کی پاسبانی کرے، اس کی پشتی بانی کرے۔ اور علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر آ کے فتویٰ دیں کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جس سزا کا مطالبہ وہ توہین قرآن کرنے والوں کے لیے کرتے ہیں، توہین صحابہ اور اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، سیم وہ سزا ان کو دی جائے، قانون کے مطابق دی جائے۔